12ویں کا دن آیا، پھر 12ویں کا دن جو رمی کا وقت ہے وہ ظہر کے بعد شروع ہوگا، مگر آپ نے ظہر کے فوراً بعد رمی نہیں کرنی ہے۔ 12 ذوالحجہ کو سب سے زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ سب کو رمی کر کے واپس مکے جانا ہوتا ہے، کیونکہ اب تو مینا سے وائنڈ اپ ہو رہا ہے، تو آپ نے اس وقت بھی جلدی نہیں کرنی ہے۔ 3-4 بجے 4 بجے کے قریب جائیں، سکون سے تینوں شیطانوں کی رمی کریں، اور اب آپ مغرب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جائیں۔ جس طرح پاکستان میں آج کل 7 بجے کا ٹائم ہے، آس پاس وہی ٹائم وہاں پر ہوتا ہے۔ آپ 4 بجے بھی رمی کریں گے تو اگلے آدھے گھنٹے بعد آپ مینا سے باہر نکل جائیں گے، تو آپ مکے آ جائیں، آپ کے یہ حج کے کام پورے ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ مکے آ جائیں، آپ کے یہ حج کے کام پورے ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ جب تک مکے میں ہیں عمرے کریں، طواف کریں۔ پاکستان آنے سے پہلے آپ طواف رخصت کریں گے جو ایک واجب ہے، اور وہ طواف رخصت کر کے دعائیں کر کے آپ واپس آئیں گے۔ بعض لوگ طواف رخصت کر کے پھر مدینے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ البتہ 11 اور 12 جب شیطان کی رمی کریں گے تو اس وقت رمی کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ بڑے شیطان کو رمی کرنے کا تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ رائٹ سائڈ پہ مینا رکھیں گے، لیفٹ سائڈ پہ کعبے کا رخ ہوگا، اور ہم بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے۔ لیکن چھوٹے اور درمیانی شیطان کو جب ہم کنکری ماریں گے تو ہمارا اپنا چہرہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اس کا میں تھوڑا سا سمجھانا کوشش کرتا ہوں، میں سمجھا سکوں، ذرا سمجھیے گا۔ جب ہم مینا سے جا رہے ہیں نا تو یہ لائن سے تینوں شیطان ہیں، تینوں دیواریں یوں ہیں، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ پبلک جا رہی ہوگی، ایک بڑا سا سمجھ لے ٹنل بنی ہوئی ہے، بڑا سا پل ہے جس کے نیچے سے آپ جا رہے ہوں گے، 3-4 منزلیں ہیں، تو جہاں سے بھی آپ جب مینا سے شیطان کی طرف جا رہے ہیں نا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو رائٹ کی طرف لے جائیں، ٹھیک ہے؟ جب اپنے آپ کو آپ رائٹ کی طرف لے جائیں گے تو شیطان آپ کے لیفٹ ہینڈ کی طرف آ جائے گا۔ اب جب آپ شیطان کے سامنے آئیں گے تو اب آپ نے کراس کھڑے ہونا ہے شیطان کو، ساتھ درمیانی شیطان کو۔ جب اس کو مار لیں گے تو جب بڑے شیطان کی طرف جائیں گے تو اب اپنے رائٹ کی بجائے آپ نے لیفٹ کی طرف چلنا شروع کرنا ہے، اور شیطان کو اپنی دائیں طرف لے آنا ہے۔ جب شیطان کو دائیں طرف لے آئیں گے تو پھر وہ ہو جائے گا لیفٹ پہ کعبہ ہو جائے گا، رائٹ پہ مینا ہو جائے گا، اور آپ شیطان کو کنکریاں مار لیں گے۔ کسی تجربے کار حاجی کے ساتھ ہوں گے تو یہ ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکے کسی بھی رخ سے ماریں گے تو وہ مارنا ٹھیک ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا پیارا انداز کتابوں میں یہاں دعا کا لکھا کہ چھوٹے اور درمیانی شیطان کو جب رمی کریں گے نا تو رمی کر کے اب دعا کرنی ہے۔ تو دعا میں ہم نارملی تو ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے۔ چھوٹے اور درمیانی شیطان کو جب رمی کریں گے تو دعا کے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ قبلے کی طرف کریں گے، یعنی آپ قبلہ رو کھڑے ہو کر یوں کر کے دعا کریں گے۔ سبحان اللہ، میں نے اور تو کوئی نہیں دیکھا نہ پڑھا ہے، یہ رمی کے بعد ہی دعا کا انداز ہے، اور یہ بھی یادگار ہوتا ہے کہ بندہ کعبے کی طرف ہاتھ کر کے اس طرح دعائیں مانگے، اور خوب دعائیں مانگے، اور یہاں خاص طور پہ اللہ سے شیطان کے واروں سے پناہ مانگے۔ اللہم اجرنا من الشیطان، اللہ سے مانگے یا اللہ اس کے واروں سے مجھے بچا۔ ہاں، جب بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے تو اب دعا کے لیے رکیں گے نہیں، بلکہ چلتے چلتے دعا کریں گے، اور پھر آپ ٹرن کر کے اگر حرم جانا ہے تو سیدھا چلے جائیں گے، مینا کی طرف آنا ہے تو ٹرن ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اپنے موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو